بسم اللہ الرحمن المؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات۔ عید اکبر، عید غدیر مبارک ہو۔ جو مطالب پیش کروں گا بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ پرانا زمانہ تھا، بہت سے لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ غدیر میں کچھ نہیں ہوا، لیکن آج وہ دور ہے کہ جہاں چھپانا ممکن نہیں ہے۔ حدیث کی اقسام ہیں، اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ حدیث احاد یعنی جس کی سولیٹری یہ سنگل چین آف رپورٹ ہوتی ہے، بس ایک راوی ہے، ایک چین آف رپورٹ ہے، اس کو سن رہے ہیں لوگ، اسے احاد کہتے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ ہوتی ہے متضافر، ایک ہوتی ہے متواتر، 10 یا اس سے زیادہ راوی ہوں۔ اہل سنت کی عقیدہ یہ ہے، ہمارے علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن 10 یا اس سے زیادہ اگر کسی کی چین ہوتی ہے نا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے 10 لوگوں نے کہا، اسے کہتے ہیں متواتر۔ 10 یا اس سے زیادہ ہوں۔ حدیث غدیر کے 124 صحابہ راوی، نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ چاروں کی روایت ہے، پہلے خلیفہ کی بھی، دوسرے تیسرے کی بھی، اور مولا کائنات ان کے نزدیک چوتھے، ہمارے نزدیک پہلے۔ اور کیوں پہلے؟ اسی حدیث غدیر کی وجہ سے۔ تو اب یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بنا تھا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری میں کسی اور کے لیے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ مولانا غدیر پڑھنے کچھ اور شروع کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حدیث نبوی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور، کوئی صحابی کے لیے کہا۔ تو وہاں پہ علامہ امینی نے وہاں پہ ثابت کیا ہے، ابقات الانوار کے اندر خود ہمارے میر حامد حسین موسوی نے کہ سرور کائنات نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو علی کو ملتی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پہلے شجرہ دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے، نہیں ہے مجمع، یہ 10-15 افراد بولے کافی نہیں، اللہ شجرہ دیکھتا ہے۔ کافروں کے گھر نبی پیدا نہیں ہوتے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چنتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے بھئی کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت دیکھیں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا، توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ آج بحث ہو رہی ہے تعلیم کتنی ہونی چاہیے، 5 سال کا نمائندہ، اور اتنی بحثیں ہو رہی ہیں کردار کیسا ہونا چاہیے، توجہ، علم کیسا ہونا چاہیے۔ اب اللہ اگر کسی کو بنا رہا اور ہمیشہ کے لیے بنا رہا، علی ولی اللہ، اس زمانے سے لے کے آج تک قیامت تک ہر آدمی ترجمہ کرے گا علی اللہ کے ولی ہیں، 6 نہیں، بہت سے لوگ نہیں ہیں۔ بھئی توجہ، بڑی ذمہ داری سے دیکھیں۔ قبلہ کی موجودگی میں جو ادبیات کے ماہر ہیں، خاندانی ان کے اجداد بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے ماموں، ان کے والد وغیرہ، خاندان، نانا، بڑے بڑے پاکستان کے قابل ترین علماء میں سے گزرے ہیں، جن کی تفاسیر، کتابیں بے انتہا، ادبیات کے اندر کا بہت بڑا ید طولہ۔ عزیزان گرامی، ان کے سامنے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی ترجمہ کرے گا کلمہ کا تو کہے گا لا الہ الا اللہ، there is not was، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، there is no God but Allah، یعنی اللہ is the only God، اللہ is، حال میں ترجمہ ہوگا، ماضی میں نہیں، پاسٹ ٹینس میں نہیں ترجمہ ہوگا، پریزنٹ میں ہوگا۔ مجمع نہیں ہے سارا۔ محمد الرسول اللہ، محمد is the messenger of اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو ان سے کہو یا کلمہ بدل لو یا پھر مانو محمد زندہ ہے۔ بھئی توجہ، جملے میرے پہنچ گئے جانے کے نام۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، میں بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، سارے مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، توجہ، پیغمبر کے یعنی غدیر سے لے کے قیامت تک جو اللہ کا ولی ہو، جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہو، سوچئے پیغمبر نے اسے مولا کہا ہو، کتنا معیار ہونا چاہیے کہ اللہ کہے قیامت تک کے لیے یہ میرا ولی ہے۔
ایسا نہیں کہ جس کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی اگر وہ منبر رسول پہ آئے تو مسلمانوں کو معافیاں مانگنی پڑے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھل کے پڑھتے رہیں گے. تو دیکھیں میں بہت کھل کے بیان کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ یہاں جناب مولا کائنات کے لیے لفظ مولا، ولی، ولا یہ سب ایک، ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک. تب سرور کائنات نے ایک ماحول بنایا ہے. وہاں پہ ایک حدیث فرمائی ہے، یہ متواتر حدیث ہے، 124 صحابہ راوی ہیں. اور اگر کسی دیکھیں پہلے تو زمانہ بڑا آسان تھا، کیا کہتے تھے؟ انکار کر دینا، غدیر میں ہوا ہی کچھ نہیں. اچھا اب کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، حدیثیں ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، بیعت ہے، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں نہیں، مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں. چہرہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی حج سے پہنچے، آج ہی پہنچے. آواز بتا رہی ہے کہ بھی حج سے آئے ہیں، خستگی ہے، آرام نہیں کیا. مقتضی حال یہ ہے کہ بھی ان کو زیادہ زحمت نہ دی جائے. تو مثال کے تقاضا یہ ہے، مقتضا یعنی تقاضا یعنی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مغرب سے پڑھیں، مولانا مثال کے طور پہ کیک کاٹیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیاز کے بعد چلے جائیں، آرام کریں. کیوں؟ رات بھر جاگے ہیں، سفر کیا، آج بھی دن میں سفر کرتے رہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کہتے ہیں حالات سب بتا دیتے ہیں، حالات کا کچھ اپنا تقاضا ہے. حاجیوں کا مجمع ہے، سارے صحابہ ہیں، مکے سے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے مکے میں نہیں کہا. دیکھیں مجمع سارے حاجی مکے میں تھے یا نہیں تھے؟ عرفات میں حاجی تھے یا نہیں تھے؟ مزدلفہ میں حاجی تھے یا نہیں تھے؟ توجہ، مینا میں سارے حاجی تھے یا نہیں تھے؟ 3 شیطانوں کو کنکر مینا میں مارے یا نہیں مارے؟ تو ہر جگہ پہ سارے صحابہ تھے. تو اب سرور کائنات نے کہا ایسا نہ ہو میں مسجد الحرام میں کہوں من کنت مولا، تو بہت سے کہتے ہیں میں طواف میں مصروف تھا، میں سعی کے درمیان کہوں کچھ کہ میں تو سعی میں مصروف تھا، میں مینا میں کہوں کچھ کہ میں شیطانوں کو مار رہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عرفات میں کہوں کچھ کہ میں تو دعا پڑھ رہا تھا، مزدلفہ میں کنکریاں چن رہا تھا. تو پیغمبر نے کہا تم حج سے فارغ ہو لو، میں سب کو سوائے بس علی علی کے کچھ ذہن میں نہ ہو. اب پہنچ گئے، بس ذہن میں صرف علی علی ہو. تو ایک مرتبہ کیا کیا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پہنچا، تبلیغ کر دیجیے. اب میں نیا ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے شاید آپ کو اس میں لطف آئے. تو اب میں ترجمہ اب تک کرتا رہا، سارے جو علماء کرتے تھے، بلغ پہنچا دیجیے. بلغ کا یہی معنی بنا یا نہیں؟ پہنچا دیجیے. اب میں نہیں کر رہا، آج سے ترجمہ کروں گا، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجیے. بلغ مصدر ہے تبلیغ، پہنچانا یہ تو ہے ہی. تبلیغ کر دیجئے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. کس کی؟ علی کی ولایت کی. اب پتہ چلا جتنی بڑی تبلیغی جماعت ہو جب تک علی کی ولایت کی تبلیغ نہ کرے تبلیغ نہ کیسے. میں بات پہنچانے والا ہوں. تو اب سرور دیکھیں مقتضی حال کیا کہ سب کا صحابہ کا مثال کے طور پہ سب نے سر منڈوا رکھے. حجاز کی گرمی، پانی کی قلت، سب لوگ کچھ لوگ فیملیوں کے ساتھ بھی ہیں. تو مقتضی حال یہ ہے کہ بھئی انہیں جانے دیا جائے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ علی کی ولایت نہ پہنچائیں تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. میرے رسول روک لیجئے. تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے انہیں یہاں آنے دو، جو دائیں بائیں نکل گئے ان سب سے کہو کہ غدیر میں آ جا. تو اس زمانے میں غدیر جنکشن تھا جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے. آج بھی غدیر جنکشن ہے، آج عقیدے کا جنکشن ہے. کچھ غدیر سے آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، کوئی دائیں کوئی بائیں. توجہ، کچھ کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا بندہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اللہ کے حبیب نے، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اعلان کر دے نہ علی اللہ نہ تم جیسا بندہ، علی مولا ہے. رضوان گرامی ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو جمع کرنا شروع کیا کہ جو چلے گئے آگے واپس آ جا. اب دیکھیں مائک نہیں تھا اس زمانے میں.
مائک نہیں تھا, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, اب کیسے بلائیں, تو اب جمع کیا جائے. کہا اے ابو ذر اذان دے دیجئے. کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, سب سے سچے صحابی. اب لوگ فجر پڑھ کے چلے ہیں, ظہر ہوئی نہیں, اذان ہو رہی ہے, وقت نہیں ہے, تو سب لوگ سمجھ جائیں گے ابو ذر کی آواز ہے, لگتا ہے پیغمبر نے بلایا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. تو جانے کے میں جناب ابو ذر سے اذان دلوائی. ایک صحابی تھے اعلی صوت, بہت ان کی آواز بلند تھی, میرے سے بھی زیادہ بلند تھی. کچھ ہوتے نا اونچی آواز والے, ان کے پیس زیادہ ہوتی ہے, ان کی کہہ لیں کہ ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے آواز کی. اب مائک نہیں تھا, کہا کہ فلاں ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, کھڑا ہو گیا. کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے. کہا جو کچھ کہوں گا تم دہراتے رہنا. اب پیغمبر آرام آرام سے بات کر رہے ہیں, ان صحابی سے کہہ رہے ہیں دہراتے رہنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں گے نا تو روم کی تاریخ میں بھی لکھا ہے, حتیٰ یہاں تک کہ میں نے ڈاکیومنٹریز کے اندر دیکھا, فلموں میں انہوں نے دکھایا ہے کہ بادشاہوں نے ایسے افراد رکھے ہوتے تھے جو اونچی آواز سے اعلان کرتے تھے, ان کی آواز میں ڈیپتھ ہوتی تھی, چیخ کے کہتے تھے the king is coming. جیسے بادشاہ, ابھی بھی جہاں پہ بادشاہتیں رہی ہیں, برطانیہ میں بادشاہت ہے, یہ سارے گناہ تو میں نے کیا, آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی نیوز کے اندر وہ the king speech آئی یا نہیں آئی, وہاں پہ ایک آدمی نے اعلان کیا, چیخ چیخ کے مائک کے بغیر اعلان کیا, ٹی وی پہ باقاعدہ دکھایا گیا, سارے چینلز پہ دکھایا کہ کنگ سے پہلے اس نے اعلان کیا all rise, سب کھڑے ہو جاؤ, بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بادشاہ آئے تو دنیا کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے, اور اگر بادشاہوں کے بادشاہ حبیب خدا تشریف لائے اور وہ خود فرمائے جس کا میں مولا. بھئی توجہ رہے میرے ساتھ. تب ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا, کہا یہاں میرے لیے ممبر لگا دیا جائے. کہا یا رسول اللہ مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں. کہا مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے. کہا نہیں, یہیں پہ ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر بناتے میں وقت لگے گا, لکڑی کا ممبر بنواتے تھے پیغمبر, لکڑی کا ممبر بناتے تھے, جیسے لکڑی کا ممبر ہے, لوہے کا مکروہ ہے, لکڑی کا مستحب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو لکڑی کا نہیں, ممبر میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ یہ تو بہت وقت لگے گا. کہا نہیں, پالانوں کا ممبر بناؤ. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکیں, وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ توجہ فرما رہے, سب مل کے جواب دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ممبر کیسے بنانا؟ پالانوں کا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی پالان اس لیے اتروا لیے تھے تاکہ کوئی چلا نہ جائے. مرحوم آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی ہمارے زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے. سید جعفر مرتضی عاملی, جبل عامل لبنان کے, ساؤتھ لبنان کے. انہوں نے رسول اکرم پہ سیرت کی کتاب لکھی ہے 35 جلدوں پہ, الصحیح من سیرت النبی الاعظم, 35 والیوم سے رسولوں. مولا علی پہ 25 والیوم, جناب سیدہ پہ 8 جلدوں میں. آپ لوگ پریشان ہو گئے. غدیر پہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پالانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ جو بھی ممبر دیکھے یا سنے یا پڑھے تو اسے پتہ چلے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر تھا. گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین, اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان. کا کیوں؟ تاکہ ہر آدمی کو یاد رہے اونٹوں کا معاملہ تھا. اونٹ ہوتا ہے کینہ پرور, دل میں بغض رکھتا ہے. پیغمبر مجمع کو سمجھانا چاہ رہے تھے دلوں سے علی کا بغض نکال دو. پہنچ گئے, اب میرے بچے پہنچ گئے ہیں. حضرت گرامی حبیب خدا سمجھا رہے, ایک ایک اقدام جو کر رہے تھے اس میں سبق تھا. ہمارے علماء کہتے ہیں ایک ایک پیغمبر کے اقدام میں ایک سبق تھا, اس میں ایک لیسن تھا, اس میں ایک درس تھا صحابہ کے لیے. اگر میرے جملے پہنچ جائیں, کہا کہ ممبر بنا دیا, اب آپ کی زبان میں کو پلیٹ فارم بنا دیا. پلیٹ فارم سمجھتے ہیں نا, پلیٹ فارم بنایا. اب ہمارے یہاں ہے نہیں, تو بہرحال تو پلیٹ فارم بنا دیا. کہا یا رسول اللہ کافی ہے؟ کہا نہیں, اسے اور اونچا کرو. اب تو کچھ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اکثر کہتے ہیں بھئی سنانا کافی ہے, دکھانا ضروری نہیں. توجہ, چہرہ دکھانا ضروری نہیں ہے, سنانا ضروری ہے, بس کافی. آپ نے فرمایا نہیں, آج دکھانا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ممبر اور اونچا کرو. ممبر اونچا کیا گیا, اور اونچا کر دیا جائے. یہ اتنا ممبر اونچا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو مولا کو دکھانا تھا, اور دوسرے وجہ یہ تھی کہ ذکر کسی علی کا تھا. علی یعنی اونچے, بلند,
تو مولا کیونکہ خود اتنے بلند ہیں تو وہاں پہ مولا کے لیے اہتمام کیا گیا، بہت اونچا ممبر. سرور کائنات کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ مستورات ہیں. جب آئے کہا کہ مستورات سے کہو میرے ممبر کے پیچھے بیٹھ جائے، کیونکہ بہت بڑا ممبر تھا، پلیٹ فارم تھا، پشت پہ بیٹھ جائے. مرد سامنے بیٹھ جائیں، دائیں بائیں پیغمبر ممبر پہ آئے. بعض علماء نے ایک جملہ لکھا، سید العلماء نے اور دیگر علماء نے، میں نے خود دیکھا ہے کہ مولا کائنات کو پہلے ہی بلا لیا کہ یا علی آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے. تو آج مجمع سن ہی نہیں رہا تھا. عید غدیر والے دن کیوں ساتھ میں مولا بیٹھے ہوئے. اب کئی لوگوں کو ایک دھڑکا سا لگ گیا. اب یہ میں عامیانہ زبان بول گیا ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں. لوگوں کو ایک جنا کہ خوف ستاری ہونے لگا. آج لگتا ہے اعلان ہونے والا ہے. پہنچ گئے حضرات. تو اب جیسے مولا کہ یا علی آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھے. دیکھیں ممبر پہ ایک آدمی ہوتا، توجہ رہے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں اسی کو سنتے ہیں. اور اگر دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے ہو تو ایک بالکل ایک کہہ لیں کہ عام روش سے الگ. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی قریب آ جائیے، میرے پاس آ جائیے. اپنے پاس بلا لیا. اب سارے کے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ سنیں، لیکن بار بار دیکھ رہے ہیں ساتھ میں لی بیٹھے ہیں، کیا بات ہے آج کیا ہونے والا ہے. اچھا پیغمبر نے کیا کیا، خطبہ بہت طویل کر دیا. میں نے خط گنے ہیں خطبہ غدیر کے، 300 خط ہیں، 300 لائنز. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب پیغمبر اسلام کے اگر آپ خطبے دیکھیں نا تو بعض اوقات بہت مختصر سے خطبے ہیں، 5 منٹ کا بھی خطبہ نہیں. اب میں سوچ رہا ہوں 300 لائنوں کا خطبہ دے رہے ہیں پیغمبر اسلام. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جانتے ہیں یہ آخری موقع مل رہا ہے. سرور کائنات نے صحابہ کو دیکھنا شروع کیا اور سارے کے سارے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میں نے تمہارے پاس قرآن جو اللہ کا پہنچانا تھا پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی قرآن نہیں پہنچا سکتا تھا. کہا کیا میں نے اللہ کی عبادات کو، نماز کو، روزے کو، حج زکات کو پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ساری عبادات کو پہنچا دیا. مجمع کی توجہ رہے. پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بھئی میں نے اللہ کے احکام کو جیسا بیان کرنے کا حق تھا، جیسے قضا شہادت احکام بیان کیے، کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی نبی نہیں پہنچا سکتا تھا. اب آپ نے ایک سوال کیا، سورہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے جہاں پہ یہ آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ قرآن کی آیت ہے. نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، پرائیورٹی رکھتے ہیں. یعنی میں خود اپنے آپ کو کسی کے سامنے لے جا کے ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن اگر پیغمبر حکم دیں ان سب سے لڑ جا اور میں مارا جاتا ہوں تو میں شہید ہوں، میں ہلاک نہیں ہوں. توجہ، پیغمبر کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو سرور کائنات نے سارے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا الستو اولا بکم من انفسکم. کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جو اولا بالتصرف ہو اسی کو مولا کہا جاتا ہے. بھائی سارا مجمع میں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کیا میرا آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں؟ قالوا بلا. خدا کی قسم تاریخ میں مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، سارے صحابہ کے مجمع نے یک زبان ہو کے کھڑے ہو کے کہا قالوا بلا، بے شک. بلا افرمیشن ہے، آف کورس. میں نے 3 زبانوں میں بیان کر دیا پھر بھی مجمع نہیں پہنچا. نہیں کہا ہاں، نعم نہیں کہا، یس نہیں کہا. قالوا بلا، آف کورس، بے شک. یعنی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے ہم غلام ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پاکستان کی ایک مذہبی پارٹی ہے جو سیاسی ہو گئی ہے، اس نے نعرہ لگایا ہے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. یہی تو ہم 1400 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا. سارے علماء غلام، رسول خدا مولا. سارے محدثین غلام، رسول خدا مولا. پیغمبر خود فرما رہے جس جس کا میں مولا. سلامت رہیں بھائی آپ سب سے. یا علی
توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نگرہ. ایک مرتبہ سرور بھائی دیکھیں سارے سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع سے الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے ایک مرتبہ ایک ہی جملہ قالو بلا، سب نے مل کے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کھڑے ہو گئے، توجہ مجمع کی، آپ نے کہا یا علی کھڑے ہو جائیے. آپ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، اللہ میرا مولا ہے، یار نہیں ہے. توجہ مجمع کی توجہ. ایک مرتبہ سرور کائنات کھڑے ہوئے، مولا علی کا الٹے ہاتھ سے مولا علی کا سیدھا ہاتھ پکڑا، اور ایک مرتبہ سارے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا، الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک. کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، میں سارے اہل ایمان کا مولا ہوں. فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فہذا علی مولا. ہاتھوں پہ اٹھا کے سب کو دکھا، یہ علی، بدل نہ دینا، ابو طالب کا بیٹا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. چلے میں پلٹ کے ترجمہ کر دیتا ہوں، شاید اس میں آپ کو اچھا محسوس ہو. قبلہ آپ کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، آپ کا حج قبول ہو، دل سے پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا نے یہ تو فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا نہیں، آپ نے یہ فرمایا جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. آپ نے ساری امت کو روشن کر دیا ہے. میرے صحابہ خبردار صرف یہ نہ کہنا میں رسول کا غلام ہوں، جو مجھے مولا مانے کہے میں رسول کا غلام، تو پھر مانے میں علی کا بھی غلام ہوں. تو مولا سب کے مولا ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، مولا سب کے مولا ہے. اگر رسول خدا حضرت آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے مجمع. آیا رسول خدا حضرت نوح کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت ذوالکفل کے، شعیب کے، ایوب کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ، ہارون، داؤد، عیسیٰ علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں؟ تو کیوں پوچھتے ہو دلیل کیا ہے؟ علی انبیاء سے افضل ہے. 124 صحابہ نے فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. حبیب نے خدا نے فرمایا جس کا میں، جو کچھ رسول خدا کے لیے ثابت وہی علی مرتضیٰ کے لیے ثابت. عزیزان گرامی، سرکار ختمی مرتبت سارے انبیاء کے مولا ہیں، مولا علی بھی سب کے مولا ہے. عزیزان گرامی، بس بھئی یہاں پہ ایک مرتبہ میں مولا کے معنی کو میں نے وعدہ کیا تھا. یہ گھڑی آپ کی 1 منٹ آگے ہے، اس میں 2 منٹ بتا رہا ہے. چلیں کوشش کروں گا 2 منٹ میں مکمل کر دوں. بھئی یہ بات مجھے اگر نہیں بیان کروں گا تو غدیر مکمل نہیں ہوگی آج کی. اب کیا کیا سرور کائنات نے؟ اعلان کر دیا. تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب. صحیح بخاری میں نام بھی لکھا ہے. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا بھئی آپ غدیر میں تھے، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کہا میں دور بیٹھا تھا. میں نے کوشش بھی کی ویسا منہ بنا کے کہوں کہ انہوں نے کیسے کہا ہوگا. میں دور بیٹھا تھا. بھئی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، روشنی بہت زیادہ تھی. اب مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کی تماشا زیادہ. انہوں نے کہا بھئی وہاں پہ روشنی بہت زیادہ تھی. تو بہرحال ایک صاحب نے سب سے، میں نام نہیں لے رہا، صحیح بخاری میں نام لکھا، کہا بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو، واہ واہ یا علی. اے ابو طالب نہیں کہا یا علی، کہا اے ابو طالب کے بیٹے. دیکھیں سب سے بڑی ولایت کی عید جو ہے نا وہ غدیر ہے، اور اس کے اوپر صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو طالب کے بیٹے. انہیں بھی پتا ہے علی ابو طالب کے نام پہ خوش ہوں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، آج آپ میرے بھی اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے. اور فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اب جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اجازت نہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر تو دیا، ہم نے سن لیا، اب جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ کہا جب تک سب علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں.